السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل جنید ود جواب کے اندر، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویورز، آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے چینج، تبدیلی، کہ ہم کس طرح سے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی لے کر آئیں، چینج لے کر آئیں، اور ہم ہمیشہ جو ہے تبدیل ہونے سے، اپنی زندگی کو ایک دوسرے ٹریک میں لے کر آنے سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے اس طرح سے کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس طرح سے کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ مثال، اور اگر آپ دنیا کے اندر دوسری مثالیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے کچھ چینج لے کر آئے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ لوگ کتنے زیادہ کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک ڈر کا سامنا کیا، جو کہ یہ ڈر تھا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس سے ہم سب ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے آج کا، میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگوں کو، معاشرے کے اندر، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ چینج ہونا چاہتے ہیں، اپنی لائف کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اپنی لائف کے اندر کچھ ایسا اچھا نظر نہیں آ رہا ہوتا جس کو وہ لے کر چلیں کہ اپنی زندگی کو چینج کریں۔ تو میں نے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ایک ویڈیو بنانے کو سوچا کہ یار کیوں نہ میں اپنے جو ہے ویورز کو اپنی ایک جو کچھ چیزیں ہیں وہ بتاؤں کہ اپنی لائف کو کس طرح سے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ مطلب کچھ سال پہلے جو ہے میں جب اپنی لائف کو گزار رہا تھا تو نو ڈاؤٹ میں بھی کچھ جو ہے بری ایکٹیویٹیز کے اندر اور ایل ایکٹیویٹیز کے اندر پڑا ہوا تھا، اور میں کچھ ایسے ہی چیزوں کے اندر انوالو تھا کہ یار مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہے، رسپانسبلٹیز کو نہیں مطلب ریئلائز کرتے تھے کہ یار کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم ریئلائز نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے لائف کے اندر نا ایک عجیب سی ایک جو ہے نا پریشانی سی تھی، نا امیدی سی تھی، اور بس بے فکری سی تھی کہ یار جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، کر رہے ہیں اوکے ہے، بس ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں نا بڑی عجیب سی تھیں، اور مطلب ٹینشن بھی ہوتی تھی کہ یار ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں، بہن بھائی نہ تو ہم سے خوش ہیں، مطلب کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ ایون کہ سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مطلب ایک جو عزت کا مقام ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ تو وجہ کیا تھی کہ ہماری لائف کے اندر ایک وہ جو چینج تھا نا، کہ یار اپنی لائف کے اندر ایک چینج لے کر آنا ہے، تو اس سے ہم ڈرتے تھے کہ یار چینج کس طرح سے لے کر آئیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یار ہمیں نا کچھ ڈائریکشنز کی ضرورت ہوتی ہیں ویورز۔ جب ہمیں ڈائریکشن مل جاتی ہے نا تو ہمیں جو ہے ہمارے اندر ہمیں چینج کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ سم ٹائمز کچھ والدین بھی اس طرح سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یار مطلب بھئی ہمارا بیٹا یہ کام نہیں کر رہا، ہمارے بچوں کے اندر یہ انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ پڑھتا نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی لائف کی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ایسا تھا تو پھر کچھ ڈائریکشنز نہیں ملی، تو پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار اپنی لائف کے اندر چینج کس طرح سے لے کر آیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نو ڈاؤٹ بینگ اے مسلم انسان کو سب سے پہلے تو اس چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اللہ پاک نے توفیق دی کہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو اللہ پاک نے مدد کی۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ارادہ کریں کہ یار میں نے ٹھیک ہونا ہے۔ جب آپ ارادہ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ یار میں نے ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ ٹھیک کس طرح سے ہوں گے؟ اس لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے ارادہ کریں کہ یار میں نے انشاءاللہ ٹھیک ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے میری زندگی کے اندر جو ہے ایک چینج آ جائے، میری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئے، ٹھیک ہے، کہ میں اگر بری ایکٹیویٹیز کے اندر ہوں تو میں ان کو چھوڑ کر اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے
پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا انوائرمنٹ، میں آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہے، آپ نے اپنا ماحول چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مطلب جو جس انوائرمنٹ کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب یہ میرا جو حلقہ احباب ہے یا یہ جو میرے دوست ہیں، یار ان دوستوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں اسی وجہ سے، یا میرے اندر وہ چیزیں ہیں ان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے آپ کریں، آپ اپنے انوائرمنٹ کو چھوڑ دیں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، تو پھر اس نے ایک بندے سے جا کے پوچھا کہ یار میں نے یہ سوچا تھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو جس عالم کے پاس یا جس بھی وہ جو ہے بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو پھر ایک اور بندہ اس کو ملا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح 100 قتل کیے، میرا کیا حل ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اس کا بالکل حل ہے، اس کے لیے بالکل معافی ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو چھوڑنا ہے، آپ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ تو مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا ماحول چینج کریں۔ جب آپ اپنا ماحول چینج کرتے ہیں نا تو آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا یار میری جو مطلب مائنڈ سیٹ ہے یا میرا جو ماحول ہے وہ کچھ برے لوگوں کے اندر ہے، تو آپ سب سے پہلے پتہ کیا کریں، آپ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ نیک اور صالح لوگ کون ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے بڑوں کو ٹائم دیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو ان سے دعائیں ملیں گی، اور جب آپ کو ان سے دعائیں ملیں گی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر کتنا بڑا چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو ایک سب سے بڑی بات ہے، جو میں کہوں گا بہت مزیدار بات ہے، وہ یہ ہے ویورز، وہ یہ بات ہے کہ جب آپ چینج شروع کریں گے تو آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، آپ کی لائف کے اندر اتنا زبردست قسم کا چینج آئے گا اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ آپ فیل کریں گے، آپ اندر سے انجوائے کریں گے کہ یار میں کتنا اچھا فیل کر رہا ہوں۔ تو ویورز اس لیے میں آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ یار کتنا زبردست ہو گیا سب کچھ۔ تو ویورز میں تھوڑا سا ان شارٹ آپ کو ساری چیزیں دوبارہ سے بتاؤں گا کہ پلیز آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور کوشش کریں کہ چینج آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار تو اچھا ہو جائے گا تو سب برے ہو جاتے ہیں، اگر تم اچھے ہو جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ جب آپ برے ہو جاتے ہیں نا تو سب آپ کو برا لگنے لگ جاتے ہیں کہ یار سب برے ہیں، اگر میں اچھا ہو گیا تو سب میرے ساتھ برا نہیں۔ آپ اچھا بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دیکھیں کتنے اچھے راستے پیدا کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنا ماحول چینج کرنا ہے۔ اور ماحول کیسے چینج ہوگا؟ آپ نے اپنے بڑوں کو ٹائم دینا ہے۔ جب آپ اپنے بڑوں کو ٹائم دینے لگیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کتنا انجوائے کریں گے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اسی کے ساتھ ویورز میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کے اندر پلیز مجھے فیڈ بیک دیں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔